بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع ہے کہ 26 جنوری ہم کیوں مناتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جنگ آزادی میں علماء کرام اور مسلمان ہند کا کیا کردار رہا ہے۔ یہ دونوں اتنا اہم موضوع ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان نسل کے لیے، کہ آج بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پورے طور پر اس کا علم نہیں ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے تاریخ کی کتابوں کو مطالعہ کیجئے۔ موبائل میں آج کل ہمارے بڑے بڑے علماء اس موضوع پر گفتگو کیے ہیں، اس کو سنیے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ شان کے ساتھ جی سکتے ہیں، آپ فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہندوستان میں ہم اور آپ جو ہیں یہ کسی کے احسان کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پرکھوں نے اور خصوصاً ہمارے علماء ربانیین نے سربراہی کی ہے اور جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اور یہ ہندوستان، انڈیا ہمارا ملک ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ تو 15 اگست کیوں مناتے ہیں میرے نوجوانوں؟ 15 اگست میں 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ اب علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ آزاد یوں ہی نہیں ہوا، بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑی جانفشانی اور بڑا رول رہا ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے تاریخ کی کتابوں میں اگر مسلمانوں کے کردار کو الگ کر دیا جائے تو تاریخ ادھوری رہے گی۔ اب اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ 1947 میں جو آزاد ہوا تو اس دن ہم لوگ مناتے ہیں 15 اگست۔ یہ آزادی ہوئی۔ کس چیز کی آزادی؟ آج کچھ ناپاک سازشیں پھر اسی تاریخ کو دہرا رہی ہے، اور اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہمیں تاریخ معلوم نہیں، انہیں ہمارا وزن پتہ نہیں، انہیں ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تاریخ سے نابلد، ہم بھی تاریخ سے نابلد۔ انہیں بھی تاریخ معلوم نہیں، ہمیں بھی تاریخ معلوم نہیں۔ یہ 2-3 نام ہے، صرف اس کو ہم یوز کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی 2-3 نام والے حصہ لیے۔ نہیں میرے بھائیوں، پوری ایک داستان ہے۔ اور بھائیوں کو کہیے کہ انڈیا گیٹ جاؤ، اور انڈیا گیٹ پہ لکھا ہوا ہے 300 اکابرین علماء اور مسلم دانشور کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ سب سربراہی کیے ہیں، اور ان کے پیچھے تو لاکھوں لاکھ لوگ رہے ہی ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے فکر مند ہو جاؤ۔ تو بہرکیف 15 اگست 1947 میں آزادی ملی۔ بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑی جانفشانی، بڑی قربانی کے بعد، اور ہزاروں ہماری خواتین بیوہ ہوئی، ہمارے ہزاروں بچے یتیم ہوئے، ہمارے ہزاروں بزرگان دین مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، تب جا کر یہ آزادی ملی۔ ایسے ہی آزادی نہیں ملی، اور آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ من چاہی زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس مذہب کو مانتا ہے
اس مذہب کے مطابق عبادت کرے، معاملات کرے، زندگی گزارے، شادی بیاہ کرے، یہ ہے، اور اس کے لیے قربانی دی گئی ہے، نفس پرستی کے لیے نہیں، خواہش پرستی کے لیے نہیں قربانیاں دی گئی ہے، بلکہ ہر شخص، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، کرسچن، جین، بدھ، جتنے مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں، تمام مذہب والے لوگ شان کے ساتھ اپنے اپنے مذہب کے مطابق روز مرہ کی زندگی گزارے، عبادت کرے، شادی بیاہ کرے، تمام معاملات کرے۔ اس کے لیے آزادی لڑی گئی، اور اس کے لیے انگریزوں سے لڑائی لی گئی، اور اس کے لیے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1947 میں جو آزادی ملی، پتہ ہے کتنی دن لگا آزادی دلانے میں؟ 90 سال۔ کتنا دن؟ 90 سال لگا۔ کتنے نشیب و فراز آئے ہوں گے جی۔ اب اس کے بعد آئیے 26 جنوری، جو ابھی 2-3 دن پہلے گزرا ہے۔ یہ 26 جنوری یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، یعنی اس دن قانون بنا کر اعلان کیا گیا کہ اب اس قانون کے مطابق لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یوم جمہوریہ اسی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کو واہیات میں، لوگوں نے اس کو خرافات میں، لوگوں نے نامعلوم کن کن شکلوں میں اس کو پیش کر دیا ہے۔ در حقیقت شہیدوں کو یاد کرنے کا دن ہے، در حقیقت یہ یاد دلانے کا دن ہے، خصوصاً ان حضرات کو جو قانون کی حق تلفی کرتے ہیں، جو قانون کو بدلنا چاہتے ہیں، جو قانون کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون یہ لانا چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ 26 جنوری 1950 میں یہ قانون بنا، اور ایسے نہیں بنا، بلکہ 7 رکنی ٹیم بنائی گئی۔ اس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے، اور اس میں مولانا حضرت موہانی جمعیت علماء ہند کا بڑا رول رہا ہے۔ وہ ٹیم کتنے دن غور و فکر کی معلوم ہے؟ 2.5 سال۔ کتنے دن؟ 2.5 سال، یعنی 1947 کو آزاد ہوا، اور 1950 میں یوم جمہوریہ منایا گیا۔ 1950، 2.5 سال۔ یہ 2.5 سال کیا لگا کہ کیسے زندگی لوگ گزاریں گے، کسی کے دل شکنی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کو کوئی زندگی گزارے تو اس اپنے مذہب کے مطابق وہ بندش، یعنی دوسرے مذہب والے اس میں دخول نہ ہو۔ صرف اس بات کو غور و فکر اور اس پر جرح اور بحث و مباحثہ کے بعد یہ قانون بنا۔ آج اس کو چند افراد جو انگریزوں کے پالے ہوئے لوگ ہیں، اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ جو 2.5 سال محنت کے بعد ایک قانون بنایا گیا، اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، بیدار رہیے، ہوشیار رہیے، اللہ کے واسطے تاریخ سے جڑیے، اور اپنے پرکھوں کی تاریخ کو یاد کیجئے، اور اپنے پرکھوں کی قربانیوں کو یاد رکھیے، اور یوم جمہوریہ جس منشے کے مطابق اور جس یادگار کو منایا جاتا ہے، اس یادگار کو پامال مت کیجیے، بلکہ قانون نافذ کر کے 26 جنوری کو اعلان کیا گیا۔ کیا اعلان کیا گیا؟ بس 2 لفظوں میں بتا کر بات ختم کروں کہ آزادی کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزارے۔ اس کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی، اس میں اکابرین علماء بھی تھے، اور 2.5 سال کی محنت کے بعد یوم جمہوریہ 26 جنوری کو اعلان کیا گیا۔ کیا اعلان کیا گیا؟ کہ انڈیا آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں آیا ہے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ، مذہب، عبادت،
انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ قانون کے دیباچے میں پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس کو رد و بدل کرے گا گویا کہ ہندوستان کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، ہندوستان کے قانون کو وہ دھجیاں اڑانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا قانون سے بھی تھوڑا سا بیدار ہوں اور قانون کے تعلق سے تھوڑا دماغ لگائیں اور پڑھیں اور سنیں علماء کے خطاب کو۔ انشاءاللہ تب جا کر آپ بیدار کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو جنگ آزادی لڑی گئی یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، وہ لوگ جو ہماری راہ میں مشقت اختیار کرتے ہیں ہم ضرور انہیں راستہ دکھائیں گے۔ اب مشقت جنگ آزادی میں کیا لڑائی گئی تھی؟ وہ لوگ عبادت کرنے کے لیے روکتے تھے، وہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق شادی بیاہ کرنے سے روکتے تھے، اور ہمارا منشا کیا تھا لڑنے کا؟ ہم اللہ کے حکم کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور عبادت کریں گے۔ اسی میں وہ آڑے آ رہے تھے اور اسی آڑے آنے کو ہم ختم کر کے اور آزادی کی لڑائی لڑے ہیں۔ اس لیے آزادی کی لڑائی لڑنا اور قانون کے لیے لڑنا یہ اسلام کے لیے لڑنا ہے۔ لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ تاریخ سے بیدار ہو اور ہمارے اکابرین بزرگان دین اور اسلاف اور مسلمان دانشور کی قربانیوں کو فراموش نہ کرے، اپنے علم میں رکھیں تاکہ آپ ان سے بات کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی علم حاصل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔